الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گفت و شنید کا معاملہ آگے بڑھے کہ اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرقد عقیدت آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاصفیاء جلوہ حق نما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم ابدا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بھی جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم ابدا۔ قاطع کفر و دلالت ماحی بدعت، آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، کنز الکرامت جبل الاستقامت، عمدۃ المفسرین جید المحدثین افضل المصنفین، نائب رسول وارث انبیاء سراج الاصفیاء الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نبی کی شان میں فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت دوسرے مقام پر جسے قصیدہ معراجیہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ سرور قشور رسالت کہ عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور تیسرے مقام پہ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور مزید اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ
لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو موضوع ہے وہ شان و عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بہت بلند ہے۔ اللہ عز و جل کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان سب سے زیادہ بلند ہے تو وہ محبوب پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرات، ہم نے سورۃ النور کی جس آیت کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ کیا ہے؟ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، مصباح کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے، ایک طاق ہے اور اس میں چراغ ہے۔ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، ایک طاق ہے اور ایک چراغ ہے اور ایک طاق ہے، اور چراغ طاق میں ہے اور وہ چراغ فانوس میں ہے، اور وہ فانوس ایک گویا ایک ستارہ ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، یعنی موتی کی طرح چمکتا ہوا وہ روشن ہوتا ہے۔ برکت والے پیڑ زیتون سے، برکت والے پیڑ زیتون سے، جو نہ پورب کا نہ پچھم کا، جو نہ پورب کا ہے نہ پچھم کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یعنی زیتون کا تیل اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قریب ہے، یضیء کی بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی آگ لگے بغیر قریب ہے کہ کہیں وہ روشن نہ ہو جائے۔ نور پر نور ہے، نور پر نور ہے۔ اب ذرا اس آیت کی تفسیر آپ ملاحظہ کریں، پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اس تفسیر میں بتایا گیا کہ نور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی کہ آسمانوں اور زمین کا نور، اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے جو نور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا ہادی ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ زمین اور آسمان کا ہادی اللہ عز و جل ہے۔ تو اہل سماوات و ارض اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں، یعنی وہ ایسا ہادی ہے کہ جس سے زمین والے اور آسمان والے اسی کی روشنی میں راہ پاتے ہیں، اور اس کے ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کا منور فرمانے والا ہے۔ ایک دوسری تفسیر کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا منور فرمانے والا ہے،
اب زمین کس سے منور ہوئی اور آسمان کس سے منور ہے؟ تو آسمان والوں کو اللہ نے ملائکہ سے منور فرمایا. آسمان کو اللہ نے ملائکہ کی ذات سے منور فرمایا، اور زمین کو اللہ نے انبیاء کی نبوت سے منور فرمایا، اور ان تمام انبیاء کے امام میرے آپ کے مصطفیٰ کریم ٹھہرے. تو یہ زمین جو منور ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کے نور مبین کی برکت سے منور ہے. تو آسمان کو اللہ نے ملائکہ سے منور فرمایا اور زمین کو اللہ نے انبیاء سے منور فرمایا. اس وجہ سے اللہ کیا ہے؟ نور ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال ایسی جیسے تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے. اللہ کے نور سے یا تو قلب مومن، اللہ کے نور سے مراد یا تو قلب مومن ہے کہ وہ نورانیت اس سے مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور راہیاب ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے اس نور کی مثال جو اس نے مومن کو عطا فرمایا ہے، اللہ کے نور کی مثال، ظاہر سی بات ہے کہ مومن کو اگر ایمان میسر آیا وہ مومن ہو گیا، اور ایمان چونکہ نور ہے اور اس نور سے اس کا قلب کیا ہے؟ منور ہے، اور جس کا قلب منور ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط میں خط امتیاز کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جس کا قلب ہی مردہ ہو، قلب ہی منور نہ ہو، تو اس کو حق اور ناحق کو سمجھ، حق بھی اس کو ناحق ہی نظر آتا ہے. لیکن مومن کے قلب کو اللہ نے منور کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں. اب آج جو بہت سارے لوگ اس وقت یزید کو جو ہے نا رضی اللہ عنہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں، معاذ اللہ بولو، اور حد تو یہ ہے جناب کہ اہل حدیث کے مولویوں نے کتاب بھی لکھی ہے. وہ کتاب کا نام ہے رشید ابن رشید. کیا لکھا ہے؟ رشید ابن رشید. حالانکہ ان کے بہت سارے خرافات ہیں، اس پہ مجھے نہیں جانا ہے. تو اس سے پتہ ہے چلا کہ ان کا قلب ایمان کے نور سے منور نہیں ہے، تبھی تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ یزید ملعون ہے. کیا ہے؟ ملعون ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. یزید وہ شخص ہے کہ جس کی بدبختی، جس کی ملعونیت کا ذکر اس کے پیدا ہونے سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث ہے اس پر، انشاءاللہ وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جناب کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، اہل حدیث. کیا بولتے ہیں؟ اہل حدیث. اور بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مقدس مراد لیا ہے. کیا مراد لیا ہے؟ قرآن مقدس. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس ہے. اور اس پر حدیث بھی ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس آیت سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس ہے. میرے مصطفیٰ کے قلب کو، میرے مصطفیٰ کی نبوت کو، میرے مصطفیٰ کے ذات چمکتی ہوئی ذات اقدس کو
اس قرآن نے اس بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے جس میں شان مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ حدیث کے راوی حضرت کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمت والرضوان اپنی کتاب، مقبول ترین کتاب، محبوب ترین کتاب الشفاء بتحقیق المصطفیٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب مجھ سے مانگو، اے محبوب مجھ سے مانگو۔ تو حضرت وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بار الہ میں تجھ سے کیا مانگوں، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام سے مشرف فرمایا، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے ویسی سلطنت نہ کسی کو ملی، نہ اس کے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہیں ملے گی۔ جب اللہ جل مجدہ نے محبوب کا یہ جواب سنا تو اللہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے محبوب، جو انعامات ہم نے آپ کو عطا کیے ہیں، جو فضائل میں نے آپ کو عطا کیے ہیں، جس شان کا حامل میں نے آپ کو بنایا ہے، جن عظمتوں کا تاج آپ کے سر انور پہ سجایا ہے، یہ تمام عظمتوں سے، تمام انعامات سے اعلیٰ و افضل ہے۔ تمام انعامات سے، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی خلت ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو چننا ہو، یا حضرت سلیمان کی سلطنت ہو، چاہے حضرت موسیٰ کا رب سے بلا واسطہ کلام کرنا ہو، اے محبوب، ان تمام چیزوں سے زیادہ عرفہ و اعلی انعام کا حامل میں نے آپ کی ذات کو بنایا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے محبوب، ان انعامات میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ میں نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں، منبر پہ بیٹھ کر کے مسجد نبوی کے اندر میرے نبی فرماتے ہیں کروڑہ کلومیٹر دور حوض کوثر ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے نظر کی وہ کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ منبر پہ بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، میں نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، اور اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو طہارت بخشی ہے۔ آپ کی امت جہاں کہیں بھی نماز پڑھ لے، آپ کے امت کی نماز ہو جائے گی۔ اے محبوب، آپ کو ہم نے امام الانبیاء، ختم الرسل، خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر مبارک پہ سجایا ہے۔ اور اے محبوب، اور بات سنو، اگر آپ کو مجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں لوح کرسی کو، لوح قلم کو پیدا نہ کرتا، میں کرسی کو پیدا نہ کرتا، میں عالم جبروت کو پیدا نہ کرتا، میں عالم ہاہوت کو پیدا نہ کرتا، میں عالم ملکوت کو پیدا نہ کرتا، حضرت ابراہیم، حضرت جبریل کو پیدا نہ کرتا، میکائیل کو پیدا نہ کرتا، اسرافیل کو پیدا نہ کرتا، اسرائیل کو پیدا نہ کرتا، پانی کے فرشتوں کو پیدا نہ کرتا، رزق کے فرشتوں کو پیدا نہ کرتا، آدم کو نہ پیدا کرتا، نوح کو پیدا نہ کرتا، اسماعیل کو پیدا نہ کرتا، اسحاق کو پیدا نہ کرتا، یعقوب کو پیدا نہ کرتا، یحییٰ کو پیدا نہ کرتا، زکریا کو پیدا نہ کرتا،
ذوالکفل کو پیدا نہ کرتا، موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا نہ کرتا، عیسیٰ روح اللہ تو پیدا نہیں کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ گویا کائنات اگر بنائی جا رہی ہے یہ مصطفیٰ کی خاطر بنائی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی خاطر بنائی جا رہی ہے۔ گویا زمین بنا مصطفیٰ، زمین بنی مصطفیٰ کے لیے، آسمان بنا مصطفیٰ کے لیے، لوح قلم بنے مصطفیٰ کے لیے، عالم ملکوت بنے مصطفیٰ کے لیے، عالم جبروت بنے مصطفیٰ کے لیے، جبریل بنے مصطفیٰ کے لیے، میکائیل بنے مصطفیٰ کے لیے، اسرافیل بنے مصطفیٰ کے لیے، تو یا تعداد ملائکہ پیدا کیے گئے مصطفیٰ کے لیے، تمام انبیاء پیدا کیے گئے مصطفیٰ کے لیے، تمام غوث و کتب ہوتا نقبہ نجبہ تمام انسان میرے مصطفیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ گویا جو کچھ بھی زمانے میں کائنات میں دیکھا جا رہا ہے وہ سب مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا، اور کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے کائنات کا نظام وقت پہ چل رہا ہے نا، اس کا چلنا بتا رہا ہے کہ جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے جب یہ نظام باقی ہے تو وہ ذات بھی باقی ہے، وہ ذات بھی باقی ہے۔ میرے مصطفیٰ باقی ہے، میرے مصطفیٰ باحیات ہے۔ بہت زبردست عقیدہ، میرے مصطفیٰ باحیات ہیں، اپنے جسم لطیف کے ساتھ اپنی اس قبر انور میں، اس زمین میں جلوہ گر ہیں جو زمین عرش اولا سے بھی زیادہ بلند ہے، عرش اولا سے بھی زیادہ بلند ہے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ہمیں عرش اعظم کو عرش اعظم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ ملا ہے، اور طور کو طور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کیا۔ اللہ اکبر، جہاں موسیٰ بات کرے وہ کوہ طور بن جائے، اور جہاں ابراہیم قدم رکھ دے وہاں گلزار ہو جائے، جہاں میرے مصطفیٰ پکی رکھ دے وہ عرش اعظم بن جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین نے چند کلمات کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام جب تک رب نے چاہا وہ جنت میں رہے، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اور آپ کے بارے میں کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اے نبی آدم اس درخت کے پاس نہ جانا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ یا تو گیہوں کا درخت تھا، یا انجیر کا درخت تھا، یا انگور کا درخت تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن شیطان آیا بہکایا اور آپ کا پاؤں پھسل گیا، یعنی آپ پھسل گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین پہ اتار دیا، اور زمین پر جب اتارا حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، توبہ طلب کرتے رہے۔ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ اکبر، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا یوں آسمان کی طرف۔ جب آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان کے پایوں پہ حضرت آدم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلمہ مقدسہ لکھا ہوا ہے جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ بڑی محترم بشان ذات ہے، یہ بڑی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے، یہ بڑی برگزیدہ ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے کسی پائے پر یا جنت کے کسی دوسرے مقام پر اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں لکھا ہے۔ قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں اپنی کتاب الشفا بتحقیق المصطفیٰ کے اندر کہ جنت میں ہر مقام پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم سمجھ گئے کہ یہ کوئی محترم بشان ذات ہے، یہ رب کی محبوب ترین ذات
ذات ہے, یہ رب کی قریبی ذات ہے, رب کا یہ محبوب ہے. اللہ کی بارگاہ میں آدم نے عرض کیا, مولا 300 سال گزر گئے ہیں, آج میں اس لفظ محمد, اس نے محمد کے حلقے سے, اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. مولا میرے خطاؤں کو معاف فرما دے. جواب آیا, تمہیں اس کی برگزیدگی کا پتہ کیسے چلا, اس کی محبوبیت کا پتہ کیسے چلا؟ ہم جواب دیتے ہیں, مولا یہ نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہے, اور جو نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہو پتہ چل گیا تیرے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے, وہ ذات مصطفیٰ ہے. مدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا, اے محبوب میں نے آپ کے نام کو, وہی حدیث وہب میں, آپ کے نام کے ساتھ, اپنے نام کے ساتھ میں نے آپ کے نام کو جوڑ رکھا ہے. آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اب ذرا محبوبیت کو ملاحظہ کرو, شان کو ملاحظہ کرو, عظمت کو ملاحظہ کرو. رب یہ چاہتا ہے جہاں ذکر میرا ہو وہاں ذکر محبوب کا ہو, جہاں نام میرا لیا جائے وہاں نام محبوب کا لیا جائے. تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. حدیث پاک میں آیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اول من یحاسب ان بہ العبد یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. نماز, لیکن نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے. رب محبوب کی شان ملاحظہ کرو. رب کو یہ گوارا نہیں اذان دی جائے, مجھے اللہ اکبر کہا جائے, محبوب کا نام نہ لیا جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. لہذا محبوب کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ جب میرا نام لیا جائے, محبوب کا نام لیا جائے, جب میرا ذکر کیا جائے, محبوب کا ذکر کیا جائے. فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, آپ کے ذکر کو بلند کیا. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں, پوری کائنات میں کوئی ایسا گھنٹہ نہیں, کوئی ایسا منٹ نہیں, کوئی ایسا مومنٹ نہیں, کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو, اور اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو, اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو. ارے پتہ یہ چلا اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی, یہ عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی, یہ شان کتنی بلند ہے میرے مصطفیٰ کریم کی. آؤ میں آپ کو بتاؤں, یہ تو میرے نبی کا شان ہے. آؤ ذرا بچپن ملاحظہ کریں. میرے نبی ہے, بچپن کا زمانہ ہے, مدینہ پاک میں قحط پڑ چکا ہے, سوکھا پڑ چکا ہے, لوگ پانی کے بغیر عش کر رہے ہیں, پرندے پریشان ہیں, جانور تڑپ رہے ہیں, اور انسان بے چینیوں کا شکار ہے. آج جیسے کہ ہم اور آپ بے چینیوں کے شکار ہیں, مجھے امید ہے کہ اس حدیث کی برکت سے اللہ ضرور جو ہے بارش عطا فرمائے گا. اس حدیث کی برکت سے اور اس شان مصطفیٰ کے وسیلے سے, عظمت مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ ضرور بارش عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ڈائریکٹ اگر اللہ سے بارش مانگو گے تو آپ کو بارش نہیں ملے گی, اس لیے کہ پہلے سے بارش مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگی گئی ہے. اور وسیلہ اس طریقے سے کہ وَإِسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, اللہ اکبر. امام بخاری یہ شعر بیان کرتے ہیں, مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا ہے, سوکھا پڑ گیا ہے, سب حیران و پریشان ہیں. لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے, کہا ابو طالب کیا بتاؤں, قحط کی وجہ سے بہت ہم لوگ پریشان ہیں, آپ کچھ کیجئے. ابو طالب نے کیا کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت پکڑا, اور دست نبوت پکڑ کر کے آپ کو حرم میں لے کے گئے. میرے مصطفیٰ حرم کعبہ کے دیوار سے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اب جب ٹیک لگا کے بیٹھے تو ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ اس منموہنے گورے حسین و جمیل چہرے کی برکت سے بارش عطا فرما دے, اس چہرے کی برکت سے بارش عطا فرما دے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب مصطفیٰ کو لے کے آئے تھے, بادل نہیں تھے آسمان میں, آسمان بالکل صاف و شفاف تھا, لیکن جو ہی مصطفیٰ کے چہرے کا وسیلہ دیا گیا, مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کا وسیلہ دیا گیا, مصطفیٰ کے زلف واللیل کا
वसीला दिया गया, मुस्तफा के निगाह मसागा का वसीला दिया गया, मुस्तफा के कल्बे यासीन का वसीला दिया गया, मुस्तफा के वजूद ताहा का वसीला दिया गया। सहाबा कहते हैं चारों तरफ से बादल दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, चारों तरफ से बादल दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, और जब बादल मुंजमिद हो गए, इकट्ठा हो गए, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सारा मक्का सैराब हो गया। तो ये वो चेहरा है कि जिस चेहरे की बरकत से बारिश मांगी जाती थी। आज बारिश के लिए अश अश कर रहे हो। मैं बिला तकल्लुफ एक बात कहना चाहूंगा, याद रखो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता अल्लाह हवाओं को भेजता है, क्यों? ताकि बादलों को वो बरंगेख्ता करे, बादल को समेटे, बादल को इकट्ठा करे, और फिर वो बादल को मुतफर्रिक भी करता है। फिर उन्हीं बादलों से बारिश का मीन अल्लाह नाजिल फरमाता है। तो इससे पता ये चला कि बारिश ये अल्लाह भेजता है, बारिश अल्लाह जमीन पर उतारता है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब गुनाह ज्यादा हो जाते हैं, जब जराइम ज्यादा हो जाते हैं, जब गुस्ताखियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्कों में तंगी कर देता है, बारिश को रोक देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, आज अगर हमारी गली में एक दिन पानी ना आए तो सब इकट्ठा होकर के बोलते हैं चलो एमएलए के पास चलते हैं, चलो काउंसलर के पास चलते हैं, पानी नहीं आ रहा है, पानी के बगैर हम परेशान हैं। लेकिन इंसाफ के साथ बताना और एकदम इंसाफ के मैदान में उतर करके जवाब देना, इसी रुए जमीन के ऊपर, इसी नीले गगन के नीचे इन तमाम तकरीबन 5-10 सालों के अंदर अल्लाह की जितनी गुस्ताखी की गई, रसूलुल्लाह की शान में जितने नाज़ेबा कलिमात कहे गए, उम्महातुल मोमिनीन की शान में जितनी गुस्ताखी की गई है, अहले बैत अतहार की शान में जितनी गुस्ताखी की गई है, मुझे बताओ क्या इससे पहले भी इतनी गुस्ताखी की गई थी? अमा नमरूद ने तो यह कह दिया था कि मैं खुदा हूं, शद्दाद ने तो अपनी जन्नत बनाने का दावा किया था, और अबू जहल ने और कुछ कहा था। लेकिन ऐसे जानवर इस रोए जमीन पर पैदा हो गए हैं, इस्लाम दुश्मनी में इतना वो झुलस रहे हैं, इतना झुलस रहे हैं कि मादल्ला वो रब्बुल आलमीन की शान में नाज़ेबा कलिमात कह रहे हैं, मुस्तफा करीम की शान में नाज़ेबा कलिमात कह रहे हैं। मैं उन्हें कहना यह चाहूंगा और वक्त की हुकूमत को यह पैगाम देना चाहूंगा, अगर खुशहाली चाहते हो, अगर बर्तरी चाहते हो, अगर सरसद्दो शादाबी चाहते हो, अगर जमीन को जिंदा करना चाहते हो और खेतों को लहलहाता हुआ देखना चाहते हो, अगर पानी की फरावानी चाहते हो, तो ये चंद जानवर बेलगाम कुत्ते जो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इन जालिमों को पकड़ो और जेल की सलाखों में डालो। मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरा रब बारिश अता फरमा देगा, मेरा रब बारिश अता फरमा देगा। इन जालिमों ने हद कर दी है। याद रखो इस जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और इस सरजमीन पर तुम जो भी करना है करो, लेकिन खुदारा अल्लाह उसके रसूल और मुकद्दसात और बरगुज़ीदा हस्तियों की शान में गुस्ताखियां मत करो, वरना याद रखो वो रब्बुल आलमीन है। इसलिए कि इन चंद सालों में जुल्म अपने चरम पर है। गाजा के मुसलमान अपनी तरफ चीख रहे हैं, और वो जो अभी एपिस्टीन फाइल खुली है उसमें न जाने कितनी मासूम सिफत छोटी छोटी बच्चियों के साथ बर्बरियत के साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया। अरे वो जालिमों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन बच्चियों की बका के लिए मेरे रब ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। तुम उन बच्चियों के साथ ज्यादती करते, फिर उम्मीदें लगा रहे हो। मौसम विभाग बोल रहा है कि अभी तकरीबन 8-10 दिन नहीं, तकरीबन 25-26 तारीख तक मौसम बनेगा, मानसून आएगा, बारिश होगी। मैं कहना चाहूंगा ओ मौसम विभाग,
اپنی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھے رہو، اپنے جو بھی یہ سب لے کر کے بیٹھے رہو، تمہارے کہنے سے نہ کچھ ہونے والا ہے، نہ تمہارے کرنے سے کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا رب ہمارا اللہ ہے، اور اس کائنات کو میرے رب نے اپنے محبوب کے حوالے کیا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، امت بے چین ہے، امت کے چھوٹے چھوٹے بچے گرمی سے بے قرار ہیں، پرندے منڈلا رہے ہیں، پانی کے بغیر انہیں تکلیف ہو رہی ہے، پیاسے ہیں جانور، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف اہل ایمان کو کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو شخص رات اس حال میں گزارے کہ میری امت کی تکلیف کا اسے خیال نہ ہو، اور رات اسی طریقے سے وہ گزار دے، میری امت کی تکلیف کا اسے بالکل خیال نہ ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، میری امت میں سے ہی نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے وہ۔ لہذا امت کا درد سمجھو، امت سے پیار کرو، امت کے ساتھ الفت کے ساتھ پیش آؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اتنا پیار کرتے کہ اگر امت کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو مصطفیٰ کریم بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی کتاب شوانح حضور تاج شریعہ میں نے پڑھا، اس میں ایک صفحہ ہے، میں نے اس میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ نیک بندہ اور یہ اپنے وقت کا عالم دین، یہ اپنے وقت کا کلندر امت کا درد اپنے دل میں اتنا رکھتا تھا کہ جب حضور تاج شریعہ مدینہ منورہ جاتے تھے اور مدینہ منورہ میں جب مواجہہ شریف کے سامنے حاضری ہوتی تھی تو حضور تاج شریعہ فقط اپنی امت کی رہائی، اپنی امت کی سلامتی کے لیے رو رو کر کے آقا کریم سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میں نے حیات تاج شریعہ میں یہ بات پڑھی۔ میرے عزیزوں، امت کا اتنا درد تھا حضرت کو، امت کے حوالے سے آپ کا دل اتنا تڑپتا تھا، شب و روز آپ امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ امت سے آپ کو کوئی بغاوت نہیں تھی، امت سے آپ کو کوئی جلن و حسد نہیں تھی، آپ امت رسول سے بڑی محبت کرتے تھے۔ لیکن نہ جانے کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اس مرد قلندر کی شان میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا، ایسا مت کہو، وہ عالم ربانی ہیں، وہ عالم ربانی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے گھر کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے وہ علم عطا فرمایا تھا، اور اتنے زبردست وہ عالم دین تھے کہ علماء ہند تو علماء ہند ہے، علماء عرب بھی ان پہ ناز کرتے تھے۔ آج ایک عالم دین آ جاتے ہیں، عوام ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ کی شان وہ شان تھی کہ جب آپ کہیں جلوہ گر ہوتے تو آپ کے گرد بڑے بڑے علماء جلوہ گر ہوتے تھے، آپ کی مجلسوں میں بڑے بڑے علماء آتے تھے۔ ارے علماء عجم تو عجم ہیں، علماء عرب بھی آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، مفتی اعظم شام آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، آپ کی دست بوسی کرتے تھے۔ اما یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے جانے کے وقت ایک عالم دین نے کہا تھا، ایک عالم دین نے خود مجھ سے کہا تھا کہ مولانا فتنے افسر اٹھائیں گے، فتنے افسر اٹھائیں گے۔ مجھے آپ بتانا انصاف کے ساتھ، جتنا بے چین آج امت ہے، کیا آپ کے انتقال سے پہلے اتنا بے چین تھی امت؟ انصاف کے ساتھ مجھے بتانا، نہیں تھی نا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ایک عالم دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اسلام میں ایک شغاف ہو جاتا ہے، اور وہ شغاف وقت کے گزرنے سے بھی پر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا نعم البدل ابھی تک نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نا، اللہ قرب قیامت علم کو اٹھا لے گا۔ تو علم کو اٹھانے کا کیا مطلب؟ یہ تمہاری کتابیں نہیں اٹھائی جائیں گی، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر ان کا نعم البدل نہیں ہوگا، پھر ان کے برابر کا کوئی نہیں ہوگا۔ زیادہ بڑھ کر کے بولو تو یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان کے برابر کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو امت کا درد اپنے دل میں پیدا کرو، اور یہ صرف میں ہی نہیں، آپ سب اپنے رب کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے مکین کی طرف لو لگاؤ اور کہو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو وہی کہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ ہم لوگ تو وہی کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو وہی کہتے ہیں جو ہمارے امام نے ہمیں بتایا ہے
کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو وہی کہتے ہیں جو ہمارے بریلی کے قلندر نے کہا ہے کہ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، میں تو آپ کو وہی کہوں گا جو امام محمد رضا نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں تو وہی کہوں گا جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کہا ہے سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور رسول اللہ کے چہرے اقدس کے وسیلے سے بارش مانگو، انشاءاللہ بارش اللہ عطا فرمائے گا۔ جناب ابو طالب نے کہا اے اللہ اس من موہنے گورے حسین و جمیل اور جو بیوہ عورتوں کی ناموس کا محافظ ہے، بچپن میں کہہ رہے ہیں بیوہ عورتوں کی ناموس کا محافظ، اس کی برکت سے مولا بارش عطا فرما دے۔ راوی حدیث بیان کرتے کہ بادل امڑ کے آئے اور اچھی خاصی مکۃ المکرمہ میں بارش ہوئی۔ تو یہ بارش چہرے مصطفیٰ کے حسن کے وسیلے سے مانگی گئی تھی۔ جب بچپن میں اس چہرے کے حسن کا عالم یہ ہے اور بچپن میں اس چہرے کی تابانی دیکھ کے بادل سمٹ آئے تو میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کا عالم بچپن میں کیا رہا ہوگا؟ بچپن میں کیا رہا ہوگا؟ کتنے حسین ہیں مصطفیٰ، کتنے خوبرو ہیں مصطفیٰ، کتنے دلکش ہیں مصطفیٰ، کتنے اچھے ہیں مصطفیٰ، کتنے حسین ہیں مصطفیٰ۔ یوں کہو حسن جس پہ ناز کرے وہ چہرے مصطفیٰ ہے، جمال جس پہ ناز کرے وہ ذات مصطفیٰ ہے، کمال جس پہ ناز کرے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کمال ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، جمال کو جمال ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، حسن کو حسن ملا ہے تو حسن مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال ہے۔ میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کے بارے میں اللہ ایک خاتون ہے عرب کی، وہ کسی مدرسے میں نہیں گئی پڑھے، وہ کسی مکتب میں نہیں گئی، وہ کھانا بدوش تھی، وہ ریگستان میں سے جھوپڑا تان کے رہتی تھی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے کہ اس پرفتن دور میں اب اس لفظ کو بچوں تک پہنچانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ تو اللہ کے نبی ہجرت کے وقت گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ دیکھو یہ ضعیفہ کا عورت کا گھر ہے، اس کے یہاں بکریاں ہیں، اگر دودھ ملے تو قیمت دے کے دودھ لے آؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گئے، جانے کے بعد میں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں اور بھوکے ہیں، اگر کچھ کھانے پینے کے لیے ہو تو قیمت کے عوض مجھے دے دو۔ اس خاتون نے کہا کہ قحط سالی نے کمر توڑ دی ہے، اگر ہوتا تو میں ضرور اپنے معزز مہمان کی مہمان نوازی کرتی۔ اللہ کے رسول کی نظر ایک بکری پہ پڑ گئی، بکری ایسا دبلی پتلی کمزور نحیف ایک کونے میں ایسا کھڑی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بولو یہ بکری کا دودھ ہی نکالنے، تو کہا ہے بکری کا دودھ ہی نکالنے دے دو، تو کہا یہ بکری تو کمزور ہے، نحیف ہے، لاغر ہے، اور سب بکریاں چرنے چلی گئی، کمزوری کی باعث یہ نہیں جا سکی، اس کو دودھ کیسے ہوگا؟ اور یہ پٹھ بکری ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیا ہے یہ؟ پٹھ بکری ہے۔
पट बकरी बोलो तो बच्चा नहीं जाना। मेरे नबी ने फरमाया बोलो कि तुम इजाजत दो, दूध निकालना मेरा काम है, तुम इजाजत दो बस। कहा इजाजत है ले लो। बकरी लाई गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया बर्तन मंगाओ, बर्तन मंगाया गया, पानी लाओ, पानी लाया गया, उसके पिस्तान को धुला। मेरे नबी ने जैसे ही अपने रहमत वाले शानो अजमत वाले हाथ लगाए ना, उसकी छाती से दूध आना शुरू हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कहो इनसे कि घर में जितने बर्तन है सब ले आओ, सारे बर्तन ले आओ। सारे बर्तन लाए गए और सारे बर्तन घर के दूध से लबालब भर गए। इस कहत के जमाने में दूध की फरावानी देख के कोई भी ताज्जुब करेगा। शाम हुई, शौहर आया, देखा तो बड़ा खुश हुआ, इतना सारा दूध। फिर आप अल्लाह के नबी ने भी नोश फरमाया, हजरत अबू बकर ने भी नोश फरमाया, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, बस आगे बढ़ गए। शाम में शौहर आया, आने के बाद घर का जब देखता है कि घर के कोई बर्तन दूध से खाली नहीं, सब भरे हुए, वो एकदम हैरान और परेशान। कहा ये इतना सारा दूध आया कहां से? तो फिर उस खातून ने कहा राय तो रजुलन दाहिकन, राय तो रजुलन, मैंने एक ऐसा शख्स देखा हसन अल वजह, जिसका चेहरा इतना हसीन कि इतना हसीन मैंने इससे पहले देखा ही नहीं। फिर उस खातून ने उनके चेहरे को बयान किया, उनकी नाक को बयान किया, उनके होंठ मुबारक को बयान किया, उनके एबरों को बयान किया, उनके हाथ को बयान किया, उनके सीने पाक को बयान किया, पूरे वजूद को बयान किया, और यह भी कहा कि उनकी बोली तो ऐसी थी जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे मोती झड़ रहे हों। इतनी अच्छी गुफ्तगू फरमाते थे, बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाते थे, और गुफ्तगू में इतनी मिठास थी कि कोई भी संग दिल होता अगर उसकी गुफ्तगू सुन लेता तो उसका कल्ब मोम हो जाता। और वो खातून कौन थी? हजरत उम्मे मअबद रदी अल्लाह तआला अन्हा। रायतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति हसनल खल्क़ि मलीहल वजह। ये हदीस उम्मे मअबद बहुत लंबी है। इसी तरीके से एक हदीस और है, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन के मामू जान हजरत हिंद बिन अबी हाला रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये हिंद बिन हाला कौन है? ये हिंद बिन हाला हजरत इमाम हसन मुजतबा और हजरत इमाम हुसैन के मामू जान हैं। साल तो खाली हिंद बिन अबी हालता अन हुलियति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखमन मुफखमन यतलालु वजहहु कमरी लैलतल बदर। हजरत इमाम हसन मुजतबा ने कहा कि मैंने अपने मामू से पूछा। किससे पूछा? मामू से पूछा। अच्छा पूछा तो क्या पूछा? मुझे बताओ हुजूर मेरे नाना कैसे थे, मेरे नाना कैसे थे। ए नौजवानों, शमाइल मुहम्मदिया किताब, उसमें हदीस मौजूद है। किसने पूछा? हजरत इमाम हसन ने पूछा। किससे ने पूछा? हजरत इमाम हसन ने पूछा। और किससे पूछा? अपने मामू से पूछा। और उसमें यह भी है कि हजरत हिंद बिन अबी हाला को अल्लाह ने वो कुव्वत बयान अता फरमाया था, ऐसे वस्फ से मौसूफ किया था कि जिस किसी की भी हकीकत आप बयान करते थे ना, तो पूरी गहराई के साथ उसकी हकीकत को बयान करते थे। और फिर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि हकीकत तो यह कि हकीकत मुहम्मदिया को अल्लाह के अलावा कोई दूसरा जानता ही नहीं, लेकिन वो जाहिर को पूरा बयान किया। बहरहाल यहां कहना यह मकसद है कि हजरत हसन ने पूछा, और वो हसन की जिनके बारे में हदीस पाक है कि सर से लेके सीने तक ये मुस्तफा के मुशाबे थे। हजरत इमाम हसन मुजतबा सर से लेके सीने तक
مصطفیٰ کے ہو بہو تھے اور سینے سے لے کے پیر تک امام حسین مصطفیٰ کے ہو بہو تھے. وصال مصطفیٰ کے بعد، پردے غیب میں مصطفیٰ کریم کے جانے کے بعد، جب صحابہ کو حضور کی یاد ستاتی تھی نا تو مدینہ پاک میں ان دو شہزادوں کو کھڑا کر کے دیکھ لیتے تھے، ان کے آنکھ کی پیاس بجھ جایا کرتی تھی. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو میرے ہیں نا یہ جنت کے پھول ہیں. کیا ہیں؟ جنت کے پھول ہیں. میں ان کو سونگھا کرتا ہوں. اور قرآن حدیث پاک میں آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرے آقا وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلثمہ ویقبلہ، میرے مصطفیٰ میرے حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اور سونگھا کرتے تھے. بات سمجھ آئے؟ حالانکہ اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلثمہ ویقبلہ، میرے مصطفیٰ حسین کریم کو چومنے لگے اور بوسہ دینے لگے. جب حضور کے پاس آئے تو آپ چومنے لگے اور بوسہ دینے لگے. تو یہ جنت کے دو پھول ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے پھول فرمایا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور مشابہت کا حال یہ ہے کہ حضرت امام حسن سر سے لے کے سینہ تک مصطفیٰ کے مشابہ ہیں اور حسین سینہ سے لے کے نیچے تک مصطفیٰ کے مشابہ ہیں. وہ حسن پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے نانا کیسے تھے، میرے نانا کیسے تھے. اب ایک بات مجھے بتاؤ، اگر کوئی سرفرا، کوئی بھی سرفرا، اسے سرفرا ہی کہا جائے گا نا، اس کو ایک نمبر کا پاگل ہی کہا جائے گا، بدعقیدہ ہی کہا جائے گا، ظالم ہی کہا جائے گا نا، ملعون ہی کہا جائے گا نا، جو یہ کہے معاذ اللہ نبی میری طرح ہے. بتاؤ 1400 سال کے بعد اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ نبی میری طرح ہیں تو آپ اس کی مانو گے یا حضرت امام حسن کی مانو گے؟ بولو کس کی مانو گے؟ امام حسن کی نہ مانو گے؟ جب کوئی اس طریقے کی بات کرے تو اس سے یہ کہو ارے جب امام حسن حقیقت محمدیہ کو نہ جان سکے اور اپنے ماموں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے نانا کیسے تھے، او نادان تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی میری طرح تھے؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے سند آج کا ملا نہیں ہے، یہ چلا چلی والا نہیں ہے، ہمارے لیے سند سیدہ کے لال امام حسن ہیں. بات سمجھ آئی؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہمارے امام نے ہمیں کیا، یہ نہیں کہا کہ حضور ہماری طرح، بلکہ کیا کہا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ خود بھی چمکے اور ابو بکر آئے تو صداقت کے ساتھ وہ بھی چمکنے لگے، حضرت عمر آئے تو وہ بھی چمکنے لگے، حضرت عثمان آئے وہ بھی چمکنے لگے، حضرت علی مولا کائنات آئے وہ بھی چمکنے لگے. اور چمک کا حال تو ابو بکر و عمر کا یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ساتھ دائیں بائیں چلتے تھے ویسے آج قبر انور میں بھی ساتھ ہیں. روضہ مصطفیٰ جہاں ہے وہیں روضہ ابو بکر صدیق بھی ہے، جہاں روضہ مصطفیٰ ہے وہیں روضہ عمر بن خطاب بھی ہے. اللہ اکبر. جس مٹی سے میرے نبی کا جسد نوری لگا ہے اسی مٹی اسی کے قریب جسد ابو بکر و عمر بھی ہے. لہذا پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ ظالم آئیں گے آخری زمانے میں، اس وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو اپنے پاس رکھا. کیا رکھا؟ اپنے پاس رکھا. یاد رکھو صحابہ کی شان بہت بلند ہے. میرے نبی کے بعد اس امت میں اگر سب سے زیادہ مقام کسی کا ہے تو کن کا ہے؟ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا.
تو اب آپ کو چند روایات کے ذریعے پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان کتنی بلند ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا، وہ انعامات جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، ختم الرسل ہیں، آپ کے سر ختم النبیین کا تاج اللہ نے سجا کے بھیجا اور کہا محبوب اب مکمل ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اب آپ کی نبوت کے جو وارث ہوں گے وہ آپ کی امت کے علماء ہوں گے، آپ کی امت کے علماء ہوں گے۔ اب میں آپ کو چند نام بتا دیتا۔ آج کل لوگ فضیلت میں اور افضلیت میں فرق نہیں کر پاتے۔ پہلی بات حضرت ابو بکر صدیق، چونکہ موضوع کل ہے لیکن اجمالاً میں آج آپ کو بتائے دے رہا ہوں۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور کی نبوت کے وارث کون ہیں؟ کون ہیں؟ علماء ہیں، بولو نا علماء ہیں۔ تو اب علماء کی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے یا کسی یہ گنجیڑی نشیڑی کی اور بھنگڑی کی سننے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اب سنو، افضلیت ابو بکر، افضلیت ابو بکر اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا۔ صرف اعلی حضرت امام اہل سنت ہی نے بیان نہیں کیا، بلکہ حضور کے زمانے پاک میں حضور کے بعد تمام صحابہ حضرت ابو بکر کی افضلیت کے قائل تھے، تمام صحابہ۔ اور یہ جو الصدیق کا لفظ ہے نا، یہ بھی مکہ میں یا مدینہ میں نہیں، یہ آسمان سے جبریل لائے ہیں۔ کون لایا؟ بولو کون لایا؟ ہاں وہ بعد میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ، پھر کل کا موضوع ہے۔ تمام صحابہ حضرت ابو بکر کو افضلیت کے حوالے سے آپ افضلیت کے حامل ہیں۔ پھر صحابہ کے بعد تمام علماء، اب تمام علماء میں حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی افضلیت کے قائل، حضرت امام مالک افضلیت کے قائل، حضرت امام بخاری افضلیت کے قائل، امام مسلم افضلیت کے قائل، حضرت امام ترمذی افضلیت کے قائل، حضرت امام جعفر طحاوی افضلیت کے قائل، حضرت امام محمد افضلیت کے قائل، حضرت امام ابو یوسف افضلیت کے قائل۔ اسی طریقے سے اب آپ جہاں جاؤ اولیاء کی مقدس جماعت میں امام الاولیاء، سند الاولیاء، غوث الاغوار، محبوب سبحانی، قندیل ربانی، غوث السمدانی، سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ بھی ابو بکر کی افضلیت کے قائل ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاؤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی افضلیت کے قائل، اور اسی طریقے سے اور دوسرے علماء افضلیت کے قائل، اسی طریقے سے حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت افضلیت کے قائل۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو وہی کہا ہے نا جو آپ سے پہلے لوگوں نے کہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اتنے سارے اور بھی علماء ہیں، اور بھی علماء ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی یہ بھی افضلیت کے قائل ہیں، حضرت قاضی عیاض مالکی یہ بھی افضلیت کے قائل ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جو افضلیت ابو بکر کے قائل ہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھنا کہ حضرت سیدنا علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو میرے مصطفیٰ کریم نے جو فرمایا من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، تو اگر اس سے کوئی خلیفہ بلا فصل کا قائل ہے تو وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل تشیع ہے۔ کون ہے؟ اہل تشیع۔ اہل سنت یہ اولا بمانا جو ہے یہ نہیں کہ اب میرے بعد خلیفہ ہوں گے،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. خود اس کی وضاحت جو ہے حضرت امام حسن کے بیٹے حسن بن مثنی حسن السبت نے فرمایا کہ اس سے جو سمجھ رہے لوگ یہ مراد حضور کی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہے اے لوگوں جس سے میں محبت کروں وہ علی، جس سے میں محبت کروں اس سے علی بھی محبت کریں، اور جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے محبت کرے. اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو. اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور حضرت علی سے نہیں کرتا ہوں، وہ اس حدیث کا منکر ہے اور اس حدیث کے خلاف ہے. یہ ہے اس کا مطلب. میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی علی سے. یہ میں اپنی طرف سے مولا کا معنی بیان نہیں کر رہا ہوں. یہ تاج العروس ایک عربی ڈکشنری ہے، اس کے اندر بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے قرب کا کہ علی مجھ سے بہت قریب ہے. قربت کا حال یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. یہ ہے قربت کا حال. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی لخت جگر کو، سید کائنات کو آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ سید کائنات کے شوہر نامدار کے بننے کا آپ کو شرف حاصل ہوا. اور جب تک سیدہ پاک آپ کی نکاح میں تھی، واحد علی کی وہ شان ہے، اور علی کے لیے حکم شرع ہے، حکم مصطفیٰ ہے کہ علی جب تک میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ ہے مقام علی. تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہے اسی پر ہیں جس پر صحابہ تھے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا. اور یاد رکھنا یہ جو خلافت ہے نا، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ مسئلہ فروعی نہیں ہے، یہ مسئلہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے. کس سے تعلق رکھتا ہے؟ بولو کس سے تعلق رکھتا ہے؟ عقائد سے. جو حضرت ابو بکر کی خلافت کا منکر ہو وہ گویا کہ عقائد کے مسائل میں سے ایک عقیدے کا منکر ہے. اس مسئلے کا تعلق فروع سے نہیں ہے، عقائد سے ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہیں اپنی ظاہری حیات میں، اپنی مسلح امامت پہ میرے مصطفیٰ کریم نے اگر کسی کو بھیجا ہے اور کسی کو اس لائق سمجھا ہے تو وہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو یہ جو 1 منٹ کی، آدھا منٹ کی، 2 منٹ کی کلپیں سن کر کے اور دنیا بھر کا یہ خرافات جو امت میں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا ہوا ہے، اس میں خدا را آپ نہ پھنسیں، اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں، خدا را نہ کریں. اما جو ذات رسول اللہ کے حجرہ پاک میں ہو، اندازہ لگاؤ اس کا مقام کتنا بلند ہے. جو عمر، اللہ اکبر، جو عمر، بس لاسٹ بات، چونکہ 1 محرم الحرام کو آپ کو شہید پہلے کیا گیا تھا ذی الحجہ میں، اور آپ کی شہادت جو ہے 1 محرم الحرام کو ہوئی ہے، 1 محرم الحرام کو. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، بخاری کے اندر یہ حدیث بہت لمبی ہے، بیٹے کو بھیجا، کہا بیٹا جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے یہ میری عرضی پیش کر دو کہ جو جگہ آپ نے اپنے لیے روضہ رسول کے اندر اپنے لیے جو جگہ چھوڑ رکھی ہے، منتخب کی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ میں دفنایا جاؤں، اس جگہ پہ مجھے دفنانے کی اجازت دے دی جائے. جاؤ ذرا پوچھو ام المومنین سے، اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ زخمی تھے، حضرت عمر ابن خطاب، ابو لولو نے جو زخم آپ کو دیا تھا، ملعون بدبخت نے، وہ اس سے آپ زخمی تھے،
اور حضرت عبداللہ آئے، آنے کے بعد میں سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد میں عرض کیا ام المومنین امیر المومنین عمر ابن خطاب، یعنی میرے بابا عمر نے بھیجا ہے، ان کی خواہش یہ ہے، ان کی آرزو یہ ہے کہ وہ روضہ رسول میں جس جگہ کا انتخاب آپ نے کیا ہے اس جگہ پہ میں شہادت کے بعد دفنایا جاؤں، اور اس طریقے سے پیغام بھیجا ہے۔ اگر آپ راضی برضا راضی ہوتی ہیں تو آپ اگر راضی ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ام المومنین کی بارگاہ میں جب حضرت عبداللہ نے حضرت عمر بن خطاب کا یہ پیغام پیش کیا تو ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا عبداللہ میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جن کے عدل کا حال یہ تھا، جس کے انصاف کا حال یہ تھا، جس کی سچائی کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی زیادتی نہیں کر سکتا تھا، حال یہ تھا کہ شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھا، حال یہ تھا کہ ایک شرابی تھا، شراب کی بوتل لے کر کے جا رہا تھا، سامنے سے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں، اور جو ہی دیکھا اتنا سہما، اتنا ڈرا، اور رب کی بارگاہ میں التجا کی مولا آج مجھے بچا لے عمر کے قہر سے، اس کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی سچی توبہ اس نے کی کہ وہ بوتل جس میں شراب تھی اللہ نے اس کی توبہ کی برکت سے اسے دودھ میں بدل دیا۔ وہ عمر بن خطاب ہیں، اور جس راستے سے حضرت عمر بن خطاب گزرتے تھے اگر شیطان ہوتا تو وہ شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ یہ شان تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ اب علی الاعلان نماز پڑھیں گے، میرے مصطفیٰ